بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے کہ اس کے کلمے کے حق کا تقاضا ہوا اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ مروان فزاری نے ابو مالک سعد بن طارق اشعری سے حدیث سنی۔ انہوں نے اپنے والد طارق بن اشعم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا عذاب اللہ پر ہے۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مصعب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے جہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ عز و جل جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ نے خالد حذا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے ولید بن مسلم نے ہمران سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زدِ راہ ختم ہو گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا جزوہ رائے بچ گیا، اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔
کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا، مجاہد نے کہا، جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا، ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس تھوڑے سے زدے راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر جہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زدے راہ کے اپنے اوپر برتن بھر لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اس میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا، مجھے عمیر بن ہانی نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے جناد بن ابی امیہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت عبید بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اسی کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جسے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبید بن صامت رضی اللہ عنہ سے جناد بن ابی امیہ کے بجائے ابو عبداللہ عبد الرحمن بن الصالح سناجی نے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں حضرت عبید رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا۔ میں رونے لگا تو انہوں نے فرمایا، ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر کہا، اللہ کی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس میں تمہاری بھلائی کی کوئی بات تھی اور وہ میں نے تمہیں نہ سنا دی ہو سوائے ایک حدیث کے۔ آج جب میری جان قبض کی جانے لگی ہے تو وہ حدیث بھی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔